بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے، اور اس آیت کو آیت دین کہا جاتا ہے۔ دین کا مطلب ہے قرض، یعنی جس آیت میں قرض لینے دینے کے آداب اور احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں، اسی لیے اس آیت کو آیت دین کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے قرض کے احکام اور آداب بیان کیے ہیں، کیونکہ پچھلی آیات میں اور پچھلے رکوعات میں ہم نے پڑھا کہ سودی نظام یہ حرام ہے، سود لینا دینا حرام ہے، اور سود کھانے والے کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم سود کے کام سے، سودی لین دین سے باز نہیں آؤ گے تو پھر اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو جب سود کی سختی سے ممانعت کر دی گئی اور صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دی گئی، تو پھر متبادل کے طور پر ایسے معاشرے کے اندر قرضوں کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ قرض حسنہ یعنی بغیر سود کے قرض کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ انسانوں کی ضروریات زیادہ ہیں اور بسا اوقات وسائل کم ہوتے ہیں، تو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان کسی دوسرے صاحب حیثیت، صاحب خیر آدمی سے قرض حسنہ لے لیتا ہے، اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے یا وقت مقررہ پر اس کو اس کا قرض جو ہے وہ واپس کر دیتا ہے۔ تو اپنی ضروریات اور اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے قرض کی شکل اسلام نے متعارف کروائی ہے، اور قرض دینے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو قرض دے دیتا ہے ایک مدت مقررہ تک، تو جب تک وہ مدت نہیں گزرتی اس وقت تک انسان کو روزانہ اتنے صدقے کا ثواب ملتا رہتا ہے جتنا اس نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے۔ اگر کسی نے کسی کو 1,00,000 روپے قرض دیا ہے، تو جب تک وہ آدمی واپس نہیں کرتا، قرض دینے والے کو روزانہ 1,00,000 روپے صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور جب قرض کی مدت مقررہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے اور وہ پھر بھی قرض واپس نہیں لوٹا سکتا، تو پھر یہ اجر ڈبل ہو جاتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ پھر دوہرا اجر عطا کرتے رہتے ہیں جب تک مقروض قرض کو واپس نہ کر دے۔ تو واضح بات ہے کہ ایک آدمی جتنا قرض کسی کو دے سکتا ہے وہ ڈیلی اتنا صدقہ نہیں کر سکتا، تو قرض دے کر صدقے کا اجر حاصل کرنا، تو قرض کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ایک تعاون ہوتا ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی ہوتی ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا۔ لیکن جب اس ضرورت کو پورا کرنا ہے تو اس میں بے احتیاطی، سستی اور غفلت یہ جھگڑوں کا باعث بنتی ہے۔ جتنا بندے نے قرض دیا ہوتا ہے، بسا اوقات قرض دینے والا کہتا ہے کہ میں نے اتنا قرض دیا تھا، اور لینے والا کہتا ہے کہ میں نے اتنا لیا تھا، یا میں نے اتنا واپس کر دیا تھا، وہ کہتا ہے کہ تو نے اتنا واپس کیا ہے۔ پھر جو قرض کی مدت ہے، ایک بندہ 1 مہینے کے لیے قرض لے اور وہ اس کو سال واپس نہ کرے، تو یہ معاملات جھگڑے کا باعث بنتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر 3 چیزوں کا حکم دیا ہے کہ آپ نے جب بھی قرض لین دین کا معاملہ کرنا ہے تو یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ یعنی جب بھی قرض کا لین دین کرنا ہو، کوئی آدمی کسی سے قرض لے رہا ہو یا کسی کو قرض دے رہا ہو،
تو ان 3 آداب کے اوپر پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ عمل کرنا ہے، تاکہ بعد میں جھگڑے، لڑائی، غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں، اور وہ قرض جو قرض دینے والے نے تو نیکی کی نیت سے دیا، لیکن بعد میں پھر وہ پچھتاتا رہا، کاش کہ میں قرض نہ دیتا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ لڑائی کرنی ہو تو یا اس کو قرض دے دو یا اسے قرض لے لو، یعنی کوئی بھی قرض کو واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جو قرض لے لیتا ہے وہ بھول جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے کون سا واپس کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرض لینے کے بعد قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہو تو اللہ اس کا قرض اتارنے میں تعاون کرتے ہیں، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں اور وہ اپنے قرض کو اتار لیتا ہے۔ لیکن جو بندہ قرض ہی اس نیت سے لے کہ میں نے کون سا واپس کرنا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالی قرض واپس کرنے کی توفیق ہی نہیں دیتے، یعنی اس کے پاس پھر ایسے وسائل ہی پیدا نہیں ہوتے کہ وہ اپنا قرض واپس کرے۔ تو یہ نیت کا معاملہ ہے، اور یہ قرض ایک آپ کے پاس امانت ہے، یہ کسی دوسرے شخص کا حق ہے جو آپ نے ہر حال میں اس کو واپس کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مقروض شخص کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، جب تک اس کا قرض نہیں ادا کر دیا جاتا تھا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ تو جب تک بیت المال کے اندر زیادہ کشادگی نہیں تھی، اللہ کے نبی اس کا قرض اس کے ورثاء سے ادا کرواتے اور اس کے بعد نماز جنازہ پڑھاتے۔ اور بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے بیت المال کے اندر کشادگی پیدا کر دی تو پھر بیت المال سے کسی مسلمان مقروض کا قرض جو ہے وہ ادا کر دیا جاتا تھا، اس کے بعد پھر اس کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی تھی۔ تو یہ قرض چونکہ انسان کا اپنا حق نہیں ہے، یہ کسی دوسرے شخص کا حق ہوتا ہے جو ہر حال میں اس کو واپس کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص قرض واپس کیے بغیر مر گیا اور اس نے قرض دینے والے کا قرض ادا نہ کیا تو اس کے ورثاء پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اپنے مرحوم کا قرض ادا کریں۔ اگر وہ اس کا قرض ادا کر دیتے ہیں تو اس کی تلافی ہو جائے گی، ورنہ پھر قیامت والے دن ایسے شخص کو اپنی نیکیاں جو ہیں وہ بطور قرض کے واپسی کرنا پڑیں گی، حالانکہ وہاں پر نیکیوں کی انسان کو اشد ضرورت ہوگی اور کوئی کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو 3 احکام بیان کیے ہیں ان میں سے پہلا یہ ہے کہ قرض کی مدت مقرر کر لی جائے کہ یہ قرض 1 مہینے کے لیے ہے، 2 مہینوں کے لیے ہے، 3 مہینوں کے لیے، کتنی دیر کے لیے یہ قرض ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قرض کو لکھ لیا جائے، جو بھی لین دین ہو اس کو لکھ لیا جائے کہ فلاں بن فلاں نے فلاں بن فلاں سے اتنا قرض لیا ہے اور یہ اتنی مدت کے لیے لیا ہے، اتنی مدت کے بعد وہ اس کو واپس کرے گا۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر 2 گواہ بھی بنا لیے جائیں، یعنی 2 گواہوں کی موجودگی میں وہ تحریر لکھی جائے۔ تو جب انسان ان تینوں چیزوں پہ عمل کر لیتا ہے تو پھر لڑائی جھگڑے کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ ہاں البتہ ایک شخص قرض واپس ہی نہیں کرنا چاہتا تو وہ پھر جو بھی لکھ لیا جائے گا وہ واپس نہیں کرے گا، پھر یہ تحریر اور یہ گواہ جو ہیں یہ قرض دینے والے کے پاس ثبوت ہوں گے، عدالت کے ذریعے یا پنچایت کے ذریعے پھر اس بندے سے قرض لیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم، جب تم قرض کا لین دین کرو، بدین، قرض کے ساتھ، اذا تداینتم بدین، جب تم قرض کا لین دین کرو، ادھار کا قرض کا لین دین کرو، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت کے لیے،
फक्तुबूहु, तो तुम उसे लिख लो। फक्तुबूहु, तुम उसे लिख लो। मुकर्ररा मुद्दत के लिए लेन देन कर रहे हो और उसको लिख लो। यानी एक तो मुद्दत मुतय्यन होनी चाहिए कि ये कर्ज इतनी देर में मैं वापस कर दूंगा। अब ये नहीं होना चाहिए वो कहे, बाद लोग जो फ्रॉडिये होते हैं वो कहते हैं जी मैं आपको जुमे को वापस कर दूंगा। अब वो जब भी जुमा आता है तो वो कहते हैं जी कहा तो जुमा ही था लेकिन ये जुमा नहीं था। तो वक़्त जो है, मुद्दत जो है वो मुकर्रर हो जानी चाहिए कि फलां महीने की फलां तारीख को कर्ज वापस किया जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा तदायनतुम बिदैनिन, जब तुम कर्ज का लेन देन करो, इला अजलिन मुसम्मा, वक़्त मुकर्रर तक, इला तक, अजलिन मुद्दत, मुसम्मा मुकर्रर, इला अजलिन मुसम्मा मुद्दत मुकर्रर तक, फक्तुबूहु, पस उसको लिख लो। तो ठीक है ना। वलयक्तुब, वलयक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल आदल, वलयक्तुब, और चाहिए कि लिखे, वलयक्तुब, और चाहिए कि लिखे, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, कातिबुम बिल अदल, कातिब लिखने वाला, बिल अदली, अदलो इंसाफ के साथ। यानी जो लिखने वाला है, आजकल के दौर में आप कह सकते हैं अस्टाम फरोश, जो तहरीरें लिख कर देते हैं, या जो भी लिखने वाला है उसको चाहिए कि वो अदल के साथ लिखे, वो डंडी ना मारे, किसी को भी धोखा ना दे। दोनों फ्रीकैन के लिए, दोनों के हुकूक का ख्याल रखते हुए, दोनों के फ़राइज़ का ख्याल रखते हुए, हुकूक व फ़राइज़ दोनों के सामने रख कर जो है वो कर्ज की तहरीर जो है वो लिखे। वला यअबा, और ना इनकार करे, कातिबुन, कातिब लिखने वाला, इस बात से अन यक्तुबा, कि वो लिखे, कमा अल्लमहुल्लाह, जिस तरह उसको अल्लाह ने सिखलाया है। यानी जो उसने लिखने की तहरीर सीखी है अल्लाह की तालीम के मुताबिक वो लिखे। तो उस दौर में चूंकि लिखने वाले बहुत कम लोग होते थे, तो लिखने वाले की बड़ी अहमियत थी। तो इसलिए अल्लाह ताला उसको वाज कर रहे हैं कि एक तो अदल इंसाफ के साथ लिखना है, और अल्लाह की तालीमात के मुताबिक लिखना है, उससे इनकार नहीं करना। ये नहीं है कि एक बंदे के हक में सारा कुछ लिख दिया जाए और दूसरे को महरूम कर दिया जाए। फल तो बस चाहिए कि वो लिखे, वल युमलिल, और लिखवाए, और लिखवाए, यानी लिखवाने का जो खर्चा हो वो कौन अदा करेगा, वल युमलिल, और वो लिखवाए, अल्लाजी, वो शख्स, अलैहिल हक़्क़ु, जिसके ज़ुम्मे हक है, जिसके ज़ुम्मे कर्ज है। यानी मकरूज शख्स जो है वो लिखवाए, तहरीर वो लिखवाएगा, क्योंकि ज़रूरत उसकी पूरी हो रही है, तामन उसके साथ हो रहा है। अब एक आदमी जिसने कर्ज दिया है, अब उसने इतनी नेकी कर दी है कि कर्ज दे दिया है, तो अब लिखाई का खर्चा भी उसके सर पे डाल देना ये दुरुस्त नहीं है। वल युमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु, और चाहिए कि लिखवाए वो शख्स जिसके ज़ुम्मे कर्ज हो, यानी मकरूज आदमी जो है वो लिखवाएगा। अब वो जो मकरूज आदमी है, अगर तो वो सही है तो वही लिखवाएगा, लेकिन अगर वो बेवकूफ़ है या बच्चा है तो फिर उसका वारिस जो है, यानी जो उसका सरपरस्त है, वो लिखवाएगा। वलियत्तक़िल्लाह रब्बहू, और चाहिए कि वो अल्लाह से डरे। वला यबखस मिन्हु शैआ, और उसमें से कुछ भी कम ना करे, कोई चीज़ कम ना करे, जो भी कर्ज है, जो भी लेन देन हुआ है पूरा पूरा लिखवाए। फ़इन कान अल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु, पस अगर हो वो शख्स जिस पर हक है, यानी जो मकरूज है, सफ़ीहन, नादान, नादान हो, और ज़ईफ़न, या वो कमज़ोर बच्चा हो, औ ला यस्ततीउ, या वो ताकत ना रखता हो, अन युमिल्ला, हुआ कि वो खुद लिखवा सके, तो फल युमलिल वलियुहु बिल अदल, तो फिर लिखवाए उसका वली अदल के साथ। अब जो बंदा कर्ज ले रहा है, अगर अभी वो बच्चा है या फिर वो नादान है, समझदार नहीं है ज़्यादा, या इसी तरह वो ताकत नहीं रखता लिखवाने की, तो फिर उसका जो वारिस है
وہ جس کی سرپرستی میں رہ رہا ہے وہ لکھوائے گا اور وہ اس کی ادائیگی کرے گا۔ تو یہ قرض پھر گویا کہ وارث کی ضمانت یا وارث کی کفالت یا اس کے اعتماد پر دیا جا رہا ہوگا جب وارث ہی سب کچھ کر رہا ہے۔ پھر آگے تیسرا حکم تھا کہ اس پر گواہ بنا لیے جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور تم گواہ بنا لو، شہیدین دو گواہ من رجالکم اپنے مردوں میں سے، یعنی دو مرد ان کو گواہ بنا لو۔ اگر مرد دونوں دستیاب ہوں تو دو مردوں کو گواہ بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد موجود نہ ہوں، فَرَجُلٌ تو ایک آدمی، وَامْرَأَتَانِ اور دو عورتیں، ان کو گواہ بنا لو۔ لیکن یہ ایسے لوگ ہونے چاہیے ممن ترضون من الشہداء، ان لوگوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو شہداء میں سے، یعنی جن کی دینداری اور عدالت پر تم مطمئن ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ بااعتماد لوگ ہیں، ان کو ہم گواہ بنائیں گے تو یہ کل کو بالکل صحیح گواہی دیں گے، اس میں کوئی ڈنڈی نہیں ماریں گے، کسی طرح مائل نہیں ہوں گے، جو بات ہے وہی بیان کریں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دو مردوں کو گواہ بنانے کا حکم دیا، اور اگر دو مرد دستیاب نہ ہوں تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں، ایک مرد اور دو عورتیں جو ہیں وہ گواہی دیں گی۔ تو اس نص سے اور اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، اور دوسرا مرد کے بغیر صرف اکیلی عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، سوائے ان معاملات کے جو صرف عورتوں سے متعلقہ ہیں۔ تو جو عورتوں سے متعلقہ معاملات ہیں وہاں پر عورت ہی گواہی دے گی اور اسی کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ ہاں البتہ اگر ایک گواہی ہو مرد کی اور عورتیں نہ ہوں تو اس کے ساتھ پھر قسم دے دی جائے تو وہ بھی عدالت کے اندر کام دیے گی۔ لیکن اس بارے میں اختلاف ہے کہ اگر مرد ایک بھی نہ ہو اور دو عورتیں ہوں اور ان دو عورتوں کے ساتھ ایک قسم ہو تو کیا پھر اس کے مطابق فیصلہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس میں محدثین کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ احناف کے ہاں ایسا کرنا جائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دو عورتوں کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے، جبکہ محدثین اور دیگر کئی ایک فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، جب دو عورتیں گواہی دے دیں تو وہ ایک مرد کے برابر ہو جائے گی، تو اب دوسری قسم ہوگی، تو ایک گواہی دو عورتوں کی اور ایک قسم، یہ دونوں ملا کر فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی کو ایک قرار دیا گیا ہے، تو اس کی علت اور حکمت کیا ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اس میں بہت سارا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ عورت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی حیثیت نہیں دی، اور عورت کے ساتھ جو ہے پورا انصاف نہیں ہوا ہے۔ لیکن اصل بات یہی ہے کہ کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، اور تجربہ اسی بات کا ثابت ہے کہ عورتیں اپنے متعدد مسائل کے وجہ سے، اپنے گھر کے بچوں کے مسائل، اسی طرح کچن کے مسائل، گھر کے مسائل، متعدد مسائل میں الجھے رہنے کی وجہ سے ان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے اور وہ بات کو بھول جاتی ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی علت وغیرہ بیان فرمائی ہے کہ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ تو ایک مرد اور دو عورتیں، ممن ترضون من الشہداء جنہیں تم شہداء کے لیے پسند کرتے ہو، تو وہ گواہی دیں گے۔ اس کی وجہ یہ دو عورتیں کیوں ہیں؟ ان تضل احداہما، یہ کہ اگر بھول جائے ان میں سے ایک، فتذکر احداہما الاخری تو یاد دلائے گی ایک دوسری کو، یعنی اگر ایک بھول جاتی ہے تو وہ پھر دوسری کو یاد دلائے گی کہ یہ معاملہ ایسے ہوا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور پیدا کیا ہے، اور یہ اس کی کمزوری فطری کمزوری ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت پر مبنی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر یہ کمزوری کیوں رکھی ہے، اور یہ فطری طور پر ہمارے سامنے بھی موجود ہے کہ عورت جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہے اور عقلی اعتبار سے بھی کمزور ہے۔ جسمانی اعتبار سے جتنے بھاری کام ہوتے ہیں وہ سارے مرد ہی کرتے ہیں، عورتیں بھاری کام نہیں کر سکتی ہیں، اور ان سے بھاری کام کروانا بھی فطرت کے خلاف ہے۔ اب بجلی کے کھمبوں کے اوپر چڑھ کر بجلی کو صحیح کرنا ہو تو آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی عورت جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہو۔ اس طرح کرینے چلانا، بلڈنگیں تعمیر کرنا، نہریں کھودنا، تو یہ بڑے بڑے کام، اور 20-25 اینٹیں جو ہیں وہ سر پہ لاد کر ان کو تیسری چوتھی منزل تک لے کے جانا، تو یہ سارے کام بھاری ہیں۔ یہ اللہ نے مردوں کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ یہ کام بآسانی کر لیتے ہیں، لیکن خواتین کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ایسی فرمائی ہے کہ وہ بھاری کام نہیں کر سکتی۔ اگر ان سے بھاری کام کروایا جائے تو نقصان کا اندیشہ ہے، کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان تضل احداہما، ان میں سے ایک اگر بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو وہ ایک جو ہے وہ دوسری کو یاد دلائے۔ ولا، اب آگے پھر فرمایا کہ ولا یأبی الشہداء، اور نہ انکار کریں شہداء گواہ، اذا ما دعوا، جب انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے۔ یعنی اگر لین دین کرنے والوں کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور وہ پھر گواہوں کو طلب کرتے ہیں، تو گواہوں کو پھر انکار نہیں کرنا چاہیے، گواہوں کو باقاعدہ حق کی گواہی دینی چاہیے۔ وَلَا تَسْأَمُوا، اور نہ تم سستی کرو، ان تکتبوہ، کہ تم یہ لین دین لکھو، صغیراً او کبیراً الی اجلہ، بے شک وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کی مدت مقررہ تک۔ یعنی معاملات لین دین چھوٹا ہو یا زیادہ ہو، تھوڑے پیسے ہوں یا زیادہ ہوں، اس کو لکھ لو۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور زیادہ درست طریقے سے گواہی دینے کے قریب ہے۔ وَأَدْنَىٰ، اور زیادہ قریب ہے اس بات کے، اللہ ترتابو، یہ کہ تم شک میں نہ پڑو۔ یعنی جب تحریر لکھی ہوئی ہوگی تو پھر انسان شک میں نہیں پڑتا، ورنہ انسان بھول جاتا ہے کہ میں نے اتنے دیے تھے، یا لینے والا سمجھتا ہے کہ میں نے اتنے لیے تھے، یا پھر وہ واپس کرتے ہوئے کہتا ہے جی میں نے اتنے واپس کر دیے تھے، اتنے رہ گئے ہیں۔ تو اس میں اختلاف جو ہوتا ہے، اگر تحریر لکھی ہوئی ہو تو وہ اختلاف جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا، سوائے اس کے کہ حاضر تجارت ہو، نقد لین دین ہو۔ یعنی اگر کوئی چیز نقد لی جا رہی ہے، جیسے کوئی دکان پہ آدمی گیا اور اس نے دودھ خریدا، دکاندار کو پیسے دے دیے، وہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ بھی نقد لین دین بھی اگر کوئی بڑی اماؤنٹ ہو تو اس کو پھر لکھ لینا چاہیے، جیسے زمین کوئی پلاٹ خرید لیتا ہے، یا پھر سونا کسی سے کوئی زیادہ مقدار میں خریدتا ہے، مکان خریدتا ہے، یا آج کے دور میں جو ہے گاڑی وغیرہ، یا کوئی بڑی چیز کسی سے کوئی آدمی خریدتا ہے تو اس کی رسید ہونی چاہیے۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نہ لکھو۔ تو یہ نقد تجارت، نقدی لین دین، نقد تجارت جو چھوٹے موٹے کاروبار ہوتے ہیں، دکان پہ آپ گئے، آپ نے چیز خریدی اور آپ چلے گئے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب تم سودا کرو تو بھی گواہ بنا لو، یعنی تجارت کے اندر بھی تم گواہ بنا لو۔ پیچھے تو قرض کا معاملہ تھا، یہاں تجارت کا ہے، بیع کا ہے، کہ جب تم خرید و فروخت کرو تو اس پر بھی گواہ بنا لو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ، اور نہ تکلیف دی جائے کاتب کو، ولا شہید، اور نہ گواہ کو۔ کاتب لکھنے والے کو تنگ نہ کیا جائے کہ تم یہ نہیں یہ لکھو، اپنی مرضی کی تحریر لکھوانے کے لیے اس کو تنگ کرنا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ لکھنا ہے، اور اس طرح گواہ کو تنگ کرنا
کہ جب گواہی کا موقع آئے تو اس کو مجبور کرنا کہ جو میں بات کرتا ہوں وہ گواہی تم نے دینی ہے، دوسری گواہی نہیں دینی۔ تو نہ تو کاتب کو، رائٹر کو، لکھنے والے کو تنگ کیا جائے اور نہ ہی گواہ کو تنگ کیا جائے، وہ بھی اللہ کی تعلیم کے مطابق لکھے اور یہ گواہ بھی سچی گواہی دے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی، یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں یہ احکام سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس کے بعد آگے ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم سفر کی حالت میں قرض کا لین دین کرتے ہو اور تمہارے پاس تحریر لکھنے کی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر تم کوئی چیز گروی بھی رکھ سکتے ہو۔ تو گروی کا معاملہ صرف ضمانت کے طور پر یہ شریعت کے اندر جائز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ نے اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس چند جو کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی تھی۔ لیکن گروی کے بارے میں ایک دو چیزیں بڑی اہم ہیں کہ اگر گروی چیز اس سے کچھ نفع بھی حاصل ہوتا ہے تو وہ نفع مالک کا ہے، قرض دینے والے کا نہیں۔ لیکن اگر وہ ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر خرچہ بھی ہو رہا ہے، جیسے کوئی جانور ہے تو وہ دودھ دیتا ہے تو لیکن وہ چارہ بھی کھاتا ہے، تو ایسے جانور سے یا ایسی گروی چیز سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ جو آپ اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں اس کے بدلے میں آپ اس کے اوپر سواری کر لیں یا اس کا دودھ پی لیں۔ لیکن اگر وہ کوئی ایسی چیز ہو جیسے کوئی مکان ہے جو کرائے پہ چڑھا ہوا ہے، کوئی پلاٹ ہے جو کرائے پہ چڑھا ہوا ہے اور اس سے کرایہ آ رہا ہے، تو وہ کرایہ جو ہے وہ مالک مکان کا ہوگا، قرض دینے والے کا نہیں ہوگا۔ تو مروجہ گروی کی جو شکل اس وقت چل رہی ہے کہ لوگ گروی پر مکان لے لیتے ہیں، 8-10 لاکھ مالک مکان کو دے دیتے ہیں اور اس کے بعد کرایہ معاف کروا لیتے ہیں، تو یہ گروی کی شکل جو ہے یہ جائز نہیں ہے، یہ سود کی شکل بن جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم لکھنے والا کوئی بندہ نہ پاؤ، تمہیں کاتب نہیں مل رہا، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَہ، تو پھر رہن کے طور پر قبضے میں کوئی چیز دینی ہوگی۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر اعتماد کر لے تم میں سے کوئی بعض پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، بس ادا کر دے وہ شخص جس پر اعتماد کیا گیا، جس کو امانت دی گئی، امانتہ، اس کی امانت، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ یعنی اگر کوئی کسی پر اعتبار کرتے ہوئے اس کے پاس امانت رکھ دیتا ہے تو جس کو امانت دی گئی ہے اس کو چاہیے کہ وہ صاحب امانت کو اس کی امانت لوٹا دے ایمانداری کے ساتھ۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ تم گواہی کو چھپاؤ، گواہی کو چھپانا جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو اس گواہی کو چھپائے گا بے شک اس کا دل گناہ گار ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ اس چیز کو جو تم عمل کرتے ہو خوب جانتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹی گواہی دینے والے کو کبیرہ گناہ کا مرتکب قرار دیا ہے، یعنی جھوٹی گواہی جو ہے شہادت الزور، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور سچی گواہی جو ہے وہ اصل شریعت کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے جو بھی معاملہ طے ہوا اور آپ کو جو بھی یاد ہے آپ نے بالکل حقیقت پر مبنی گواہی دینی ہے، اس میں ڈنڈی نہیں مارنی، اس میں رد و بدل نہیں کرنا اور کسی ایک کی طرف رجحان ظاہر نہیں کرنا۔ جی ترجمہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم قرض کا لین دین کرو، الی اجل مسمى، وقت مقررہ تک، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لو، ولیکتب بینکم، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان، کاتب، لکھنے والا، بالعدل، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ولا یأبا، اور نہ انکار کرے، کاتب، لکھنے والا، ان یکتبا، یہ کہ وہ لکھے، یعنی لکھنے سے انکار نہ کرے، کما علمہ اللہ، جس طرح اس کو اللہ نے سکھلایا ہے، فلیکتب، چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل، اور لکھوائے،
الذی وہ شخص علیہ الحق جس کے ذمے حق ہے، جس کے ذمے قرض ہے، یعنی مقروض شخص جو ہے وہ لکھوائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا اور وہ اس میں سے کچھ بھی کم نہ لکھوائے، جتنا قرض ہو پورا پورا لکھوائے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي پس اگر وہ شخص ہو علیہ الحق جس کے ذمے قرض ہے، سفیہاً بیوقوف، او ضعیفاً یا کمزور، او لا یستطیع یا وہ طاقت نہ رکھتا ہو، ان یمل کہ وہ لکھوائے، ہوا وہ خود، فلیملل تو پھر اس کی طرف سے لکھوائے گا، ولیجہ اس کا ولی، اس کا سرپرست، بالعدل انصاف کے ساتھ۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُمْ اور تم دو گواہ بنا لو اپنے مردوں میں سے، اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا پس اگر دو مرد موجود نہ ہوں، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ دو مرد موجود نہ ہوں، فَرَجُلٌ پس ایک آدمی، وَامْرَأَتَانِ اور دو عورتیں، انہیں گواہ بنا لو، ممن ترضون من الشہداء ان لوگوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو گواہوں سے، ان تضل یہ کہ اگر بھول جائے، احداہما ان دونوں عورتوں میں سے ایک، فتذکر پس یاد دلائے، احداہما الاخری ان میں سے ایک دوسری کو، ولا یأبی الشہداء اور نہ انکار کریں گواہ، اذا ما دعوا جب انہیں بلایا جائے، یعنی جب گواہی کے لیے گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں آنے سے، بلکہ وہ آئیں اور گواہی دیں۔ وَلَا تَسْأَمُوا اور نہ تم سستی کرو، ان تکتبوہ یہ کہ تم لکھو، یعنی لکھنے میں سستی نہ کرو، صغیراً او کبیراً معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، الی اجلہ اس کی مدت مقررہ تک، ذالکم اقسط عند اللہ یہ زیادہ انصاف کے قریب ہے اللہ کے ہاں، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ اور گواہی کو درست طریقے سے قائم رکھنے کے زیادہ قریب ہے، وَأَدْنَا اور زیادہ قریب ہے اس بات کے، اللہ ترتابو کہ تم شک میں نہ پڑو، اللہ یہ کہ ان تکون تجارتاً حاضرتاً کہ تم آپس میں نقد لین دین کرو، تدیرونہا بینکم جس کو تم آپس میں گھماتے ہو، آپس میں لین دین کرتے ہو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ پس تم پر گناہ نہیں ہے، اللہ تکتبوہا کہ تم اسے نہ لکھو، وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ اور تم گواہ بنا لو جب بھی تم خرید و فروخت کرو، جس طرح قرض کے لین دین میں تمہیں گواہ بنانا ہے، اسی طرح خرید و فروخت میں بھی تمہیں گواہ بنانا ہے۔ وَلَا يُضَارَّ قَاتِبٌ اور نہ ستایا جائے، نہ تکلیف دی جائے، نہ ضرر دیا جائے، تنگ کیا جائے، کاتب کاتب کو، ولا شہید اور نہ گواہ کو، وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ تو یہ تمہاری طرف سے ایک نافرمانی کا کام ہوگا، وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈر جاؤ، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور تمہیں اللہ یہ احکام سکھلاتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ اور اگر تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ تو کوئی چیز گروی قبضے میں دے دی جائے، کوئی چیز گروی کے طور پر قبضے میں دے دی جائے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا پس اگر امانت رکھ دے تم میں سے کوئی بعض کے پاس، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ پس ادا کر دے، واپس کر دے وہ شخص جس کو امانت دی گئی ہے، امانتہ صاحب امانت کی امانت، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، امانت کی واپسی میں اللہ سے ڈرے، امانت میں خیانت نہ کرے، انکار نہ کرے، کیونکہ امانت میں خیانت اور امانت کا انکار یہ بھی چوری ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور وہ اپنے رب سے ڈرے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور تم گواہی کو مت چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا اور جو گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ بے شک اس کا دل گناہ گار ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور اللہ ہر اس چیز کو جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
ہاں جی، آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے. تو آج کوئی تیار ہے اپنی پریزنٹیشن کے لیے جو باقی رہ گئے ہیں؟ موجود لوگوں میں سے کون باقی ہے جس کی پریزنٹیشن رہتی ہے؟ اقصی مقبول، زینب اور مہک، محمونہ، حیدر، سعدیہ، سمیع اللہ، سمرہ، طارق، سندل، مسرور، زویا حسین. میں خیال آپ سب لوگوں کی شاید ہو چکی ہے. تو آپ میں سے اگر کوئی نہیں رہتا ہے تو پھر جو لوگ رہتے ہیں جو کلاس نہیں پوری پڑھتے ان کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد اپنی تدریس اور اسائنمنٹ پوری کر دیں، ورنہ پھر ان کے نمبر کٹ جائیں گے. جی، اگر کسی کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. پروجیکٹ والا تو بندہ کوئی نہیں ہے آج، تدریس والا. السلام علیکم. السلام جی، علیکم سمیع سر. اللہ. جی سر میری صرف پریزنٹیشن رہتی ہے، باقی اسائنمنٹ تو میری ہو گئی ہوئی ہے. آپ ذرا اونچی بول رہے ہیں، آواز نہیں صحیح طرح سے آ رہی. استاد جی میں کہہ رہا ہوں کہ پریزنٹیشن میری صرف رہتی ہے اور اسائنمنٹ میری سبمٹ ہوگی ہوئی کافی دیر سے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. السلام علیکم قاری صاحب، میرا ایک سوال تھا. جی جی. آپ تصویر کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ وہ منع ہے اس طرح کر کر، تو یہ جو کارٹون کیریکٹر ہوتے ہیں بچوں کے بیگز میں یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا بھی منع ہے، جو حقیقت میں ایگزسٹ نہیں کرتے، مکی ماؤس یا یہ ایسے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کا بھی منع ہے؟ جی جی، یہ بھی تصاویر ہی ہیں. جی سر، ٹھیک ہے. جی جی. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.